السلام علیکم ناظرین، آپ بیتی کے سلسلے میں آج ہم مشہور صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی آپ بیتی سننے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور اور بڑے صحابہ میں سے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری اس وقت ایمان لائے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر 4-6 بزرگ ہی مسلمان ہو چکے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری خاندان سے تھے۔ غفاری خاندان کے لوگ مکے سے کچھ فاصلے پر ایک نخلستان میں رہتے تھے۔ یہ نخلستان ٹھیک اس راستے پر تھا جہاں سے ہو کر اہل مکہ تجارت کے لیے آیا جایا کرتے تھے۔ غفاری خاندان کے لوگ مسلمان ہونے سے پہلے ڈاکہ زنی میں بڑے مشہور تھے۔ ابو ذر غفاری بھی اسلام قبول کرنے سے پہلے ڈاکو تھے۔ اس پیشے میں وہ اتنے جری تھے کہ تن تنہا بڑی دلیری کے ساتھ اس راہ سے گزرنے والوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، لیکن ابو ذر غفاری کی یہ حالت زیادہ عرصہ نہیں رہی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ان کی زندگی میں اچانک انقلاب آ گیا۔ انہوں نے ڈاکہ مارنے سے خود بخود توبہ کر لی اور خدا پرستی کی طرف مائل ہو گئے۔ انہوں نے اپنے بتوں کو توڑ دیا اور توحید پرست بن گئے، اور لا الہ الا اللہ کا وظیفہ ان کی زبان پر جاری ہو گیا۔ ابو ذر غفاری نے توحید تو اختیار کر لی، لیکن انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ خدا کو کیسے پوجیں اور خدا کے وہ کیا احکام ہیں جن کے مطابق زندگی بسر کریں۔ وجہ یہ تھی کہ سینکڑوں برس سے عرب میں کوئی نبی نہیں پیدا ہوا تھا جو لوگوں کو اللہ کی عبادت کا طریقہ بتاتا۔ البتہ دین ابراہیمی کی کچھ روایت تھی، سنت ابراہیمی، جس پر وہ عمل کرتے تھے اور نماز وغیرہ بھی پڑھتے تھے۔ تو اسی معاملے میں لوگوں نے ان سے پوچھا کہ کس طرح تم نماز پڑھتے ہو، کس طرف رخ کر کے تم کھڑے ہوتے تھے اور کیا پڑھتے تھے؟ بتایا کہ جس طرف خدا پھیر دیتا اسی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جاتا، اور جس طرح سمجھ میں آتا سجدے کرتا، اور ان نمازوں میں میرا پڑھنا یہ تھا کہ میں خدا سے اپنے گناہوں کے لیے توبہ کرتا اور دعا کرتا کہ اے اللہ اپنی عبادت کا صحیح طریقہ بتا دے۔ انہی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے، اور اس پہ ثابت قدم رہنے کا بھی ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے، اور آپ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ حضرت موصوف نے ان واقعات کو خود بیان فرمایا ہے، آئیے انہی کی زبان سے سنتے ہیں۔ فرمایا کہ جب میں اپنے خاندان میں تھا تو ایک شخص نے آ کر بتایا کہ ابو ذر، مکہ میں تمہاری طرح ایک شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اور وہ اپنے کو اللہ کا نبی بتاتا ہے، کہتا ہے کہ میرے پاس اللہ کے احکام آتے ہیں۔ یہ سن کر میں نے اپنے بھائی انیس کو مکے بھیجا کہ تحقیق کر کے آئے۔ انیس گئے اور واپس آ کر بتایا کہ مکے میں جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ خدا کی قسم یہ شخص نیکیوں کی تعلیم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے۔ میں نے انیس سے کہا، نبوت کا دعویٰ کرنے والے نے تم کو اللہ کے جو احکام سنائے ہوں مجھے سناؤ۔ انیس اس کا جواب نہ دے سکے۔ ان کے مختصر بیان سے مجھ کو تسلی نہیں ہوئی، اس لیے میں خود مکے کی طرف چل کھڑا ہوا۔ میں شہر میں پہنچا، لیکن میرے لیے مشکل یہ تھی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا نہ تھا اور کسی سے پوچھنا مناسب بھی نہ سمجھتا تھا۔ میں جا کر کعبے میں ٹھہر گیا۔ 2-4 دن کے بعد میرے پاس کھانے کا سامان ختم ہو گیا۔ اس کے ختم ہونے کے بعد زمزم کے پانی پر بسر کرنے لگا۔ ایک دن علی ادھر سے گزرے رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے پوچھا، تم مسافر معلوم ہوتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ مسافر جان کر وہ مجھ کو اپنے گھر لے گئے، کھانا کھلا کر سلا دیا۔ نہ انہوں نے مجھ سے کچھ پوچھا اور نہ میں نے خود بتایا۔ صبح کو میں پھر کعبے میں جا کر بیٹھ گیا۔ اچانک پھر علی رضی اللہ عنہ آ گئے اور پوچھا کہ ابھی تک تم کو ٹھکانہ نہیں ملا؟ میں نے کہا نہیں۔ وہ پھر مجھے اپنے ساتھ لے کر چلے۔ اس بار انہوں نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا اگر آپ کسی سے نہ کہیں تو اپنے آنے کی وجہ بتاؤں۔ بولے مطمئن رہو، جو کچھ بتانا چاہتے ہو کسی اندیشے کے بغیر کہہ دو۔ اب میں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ یہاں کسی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ میں نے اس خبر کی تصدیق اور اس شخص کے حالات دریافت کرنے کے لیے اپنے بھائی کو بھیجا تھا، مگر بھائی کی تحقیق سے مجھے تسلی نہیں ہوئی۔ اب میں خود نبوت کے مدعی سے ملنے آیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم نے ہدایت کا راستہ پا لیا، سیدھے میرے ساتھ چلے آؤ۔ میں جس مکان میں جاؤں تم میرے ساتھ ساتھ چلے آنا۔ راستے میں اگر کچھ خطرہ محسوس ہوگا تو میں جوتا درست کرنے کے ناٹک کروں گا، اور راستے میں جب گزر جائے ہو تو تم بھی دیوار کی طرف سے ہٹ کر کھڑے ہو جانا یا میں ہٹ کر کھڑے ہو جاؤں گا اور تم آگے بڑھ جانا۔ چنانچہ میں ان کے کہنے کے مطابق چپ چاپ ان کے ساتھ ہو لیا۔ علی رضی اللہ عنہ مجھے ایک مکان میں لے گئے۔
وہاں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور جاتے ہی عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں کہ اسلام کیا ہے، آپ مجھے سمجھائیں۔ آپ نے میرے سامنے توحید پیش کی، توحید کے تقاضے پیش کیے، بتایا کہ آخرت کا ہونا یقینی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، میری نبوت کا اقرار کیے بغیر تم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اپنی نبوت کے ثبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا کلام سنایا، میں اسی جگہ مسلمان ہو گیا۔ میرے مسلمان ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر، ابھی تم اپنے مسلمان ہونے کا اعلان نہ کرنا، اپنے گھر چپکے سے لوٹ جانا، بہت جلد اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کرے گا، اس وقت واپس آ جانا۔ میں نے حضور سے کہا، خدا کی قسم، میں اپنے اسلام کو چھپا نہیں سکتا، ابھی لوگوں کے سامنے پکار کر اعلان کروں گا۔ یہ کہہ کر میں کعبے میں گیا، یہاں قریش مکہ اکٹھا تھے۔ میں نے سب کو پکارا اور کہا، قریشیو، میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے للکارا، لینا اس بے دین کو، ایسا انہوں نے للکارا، اور مجھ پر وہ چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے۔ سب نے مل کر اتنا مارا کہ میں بے دم ہو کر گر پڑا۔ میرا برا حال دیکھ کر حضرت عباس رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے، ان سے ضبط نہ ہو سکا، حالانکہ وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، پھر بھی ترس کھا کر بڑھے اور میرے اوپر گر پڑے اور مجھے چھپا لیا، اور قریش سے کہا، تم لوگ ایک غفاری نوجوان کی جان لینا چاہتے ہو، جبکہ تم جانتے ہو کہ غفاری خاندان کے لوگ اس راستے پر رہتے ہیں جہاں سے تم تجارت کے لیے آتے جاتے ہو۔ اگر تم نے اسے مار ڈالا تو پھر اس کے خاندان کے لوگ تمہارا راستہ بند کر دیں گے۔ حضرت عباس کے یہ کہنے سے وہ سب ہٹ گئے۔ ان کے ہٹتے ہی پھر میں نے پکارا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میری زبان سے پھر کلمہ شہادت سنا تو پھر سب جھپٹے اور مجھے پھر پیٹنا شروع کر دیا، لیکن حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے پھر مجھے بچا لیا۔ اس کے بعد میں کچھ دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، پھر حضور نے یہ کہہ کر واپس کیا کہ میں بہت جلد یثرب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بہتر یہ ہے کہ تم اپنی قوم میں جاؤ اور اسلام کی تبلیغ کرو، امید ہے کہ خدا ان پر اپنا فضل فرمائے اور اس کے بدلے میں تمہارے اجر میں اضافہ ہو۔ حضور کے حکم سے میں واپس اپنے خاندان میں گیا۔ سب سے پہلے اپنے بھائی انیس سے ملا۔ بھائی نے پوچھا، کیا کر کے آئے ہو؟ میں نے جواب دیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ سن کر انیس نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ اب ہم دونوں بھائی تیسرے بھائی امنا کے پاس گئے، ہماری تلقین سے وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد حضور کی ہجرت سے پہلے غفاری خاندان کے تقریباً آدھے لوگ مسلمان ہو گئے اور باقی رہے سہے ہجرت کے بعد مسلمان ہو گئے۔ ہجرت کے بعد میں سب کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ جا پہنچا اور حضور کے قدموں سے اس وقت تک جدا نہ ہوا جب تک کہ اللہ نے اپنے اور میرے محبوب کو اپنے پاس نہ بلا لیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا یہ طریقہ تھا کہ جب حضور کو یاد کرتے تو میرے محبوب دوست کہا کرتے، وہ کہتے تھے میرا محبوب دوست نے یہ کہا، میرے محبوب دوست نے وہ کہا، تو حضور کو میرے محبوب دوست کہہ کر وہ یاد فرماتے تھے۔ آپ کے انتقال کا واقعہ بھی بڑا درد انگیز ہے۔ آپ کی اہلیہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ 31 ہجری میں زبدہ کے ویرانے میں آپ نے وفات پائی، اور جب ان کی حالت زیادہ نازک ہوئی تو ان کی بیوی رونے لگی، تو وہ کہتے ہیں کہ میرے رونے پر پوچھا، کیوں روتی ہو؟ میں نے کہا، تم صحرا میں اس دنیا سے سدھارنے والے ہو، یہاں میرے اور تمہارے استعمال کے کپڑوں کے علاوہ کوئی ایسا کپڑا نہیں جس میں تم کو کفن دیا جا سکے۔ مجھ سے یہ سنا تو فرمایا، رونا بند کرو، میں تم کو ایک خوشخبری سناتا ہوں۔ میں نے اپنے محبوب دوست سے سنا ہے، محبوب دوست یعنی حضور کریم، میں نے میرے محبوب دوست سے سنا ہے کہ جس مسلمان کے 2 یا 3 لڑکے مر چکے ہوں وہ اس کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ میرے محبوب دوست نے چند آدمیوں کے سامنے، جن میں ایک میں بھی تھا، یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص صحرا میں مرے گا اور اس کی موت کے وقت وہاں مسلمانوں کی ایک جماعت پہنچے گی۔ چنانچہ میرے علاوہ ان میں سب لوگ مر چکے اور سب آبادی میں مرے، اب صرف میں رہ گیا ہوں، اس لیے صحرا میں مرنے والا میں ہی ہوں۔
اور میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نہ میں نے تم سے جھوٹ کہا اور نہ میرے محبوب دوست نے مجھ سے جھوٹ کہا۔ تم راستے پر جا کر دیکھو، تمہاری مدد کے لیے لوگ آ رہے ہوں گے۔ یہ سنا تو میں نے عرض کیا، یعنی ان کی بیوی یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے عرض کیا کہ اب تو حاجی بھی جا چکے، راستہ بند ہو چکا۔ فرمایا نہیں، میرے محبوب دوست کا کہنا غلط نہیں ہو سکتا، تم جا کر دیکھو۔ چنانچہ میں نے ایک ٹیلے پر جا کر دیکھا، کوئی نظر نہ آیا۔ پھر میں دوڑ کر ابو ذر کے پاس گئی کہ دیکھوں ان کا کیا حال ہے۔ میں نے بار بار دیکھنا شروع کیا، آخر مجھے ایک جماعت دکھائی دی۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں بلایا، وہ لوگ نہایت تیزی سے میرے پاس آئے۔ میں انہیں ابو ذر کے پاس لے گئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، یہ کون بزرگ ہیں؟ میں نے بتایا، یہ ابو ذر رضی اللہ عنہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ یہ سن کر وہ سب لوگ کہنے لگے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اے ابو ذر، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ یہ کہہ کر وہ لوگ ابو ذر کی طرف بڑھے۔ ابو ذر نے پہلے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی سنائی، پھر وصیت فرمائی کہ اگر میری بیوی یا میرے پاس کفن کے لائق کپڑا نکلے تو مجھ کو اسی میں کفنانا۔ پھر قسم دلائی کہ تم میں سے اگر کوئی حکومت کا ادنا درجے کا عہدے دار بھی ہو تو وہ مجھ کو نہ کفنائے۔ ان میں صرف ایک انصاری نوجوان ایسا تھا جو حکومت کے عہدوں سے آزاد تھا، باقی سب حکومت کے اہلکاری تھے۔ اس نوجوان انصاری نے کہا، چچا جان، میرے پاس ایک چادر ہے، چادر کے علاوہ 2 کپڑے اور ہیں جو خاص میری والدہ کے ہاتھ کے کتے بنے ہیں، میں آپ کو انہی میں کفناؤں گا۔ فرمایا، ہاں تم ہی کفنانا۔ اس وصیت کے بعد وفات پائی۔ اس نوجوان انصاری نے کفنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی اسی گروہ میں تھے۔ انہی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر سبوں نے مل کر اسی صحرا کے گوشے میں اللہ کے پیارے بندے کو دفن کر دیا، رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو۔